میت کو بوسہ دینا، میت کو بوسہ دینا یہ بھی سنت ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہیں، وہ سب سے پہلے مہاجر ہیں جن کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا، اور خود جب نبی علیہ السلام مبارک کا اپنا انتقال ہوا، روح مبارک پرواز فرما گئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بوسہ لیا۔ تو میت کو بوسہ دینا یہ بھی ثابت ہے۔ میت کے اوپر چادر ڈال دینا، نبی علیہ السلام جو دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے جسم اطہر کے اوپر یمنی چادر ڈال دی گئی، تو میت کے اوپر چادر ڈال دینا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس چادر پہ کیا لکھا ہونا چاہیے؟ 6 کلمے بھی لکھے ہونے چاہیے، درود شریف بھی، آیت کریمہ بھی، اور کیا کیا لکھا ہونا چاہیے؟ کچھ نہیں لکھا ہونا چاہیے۔ اب جنازے کے اوپر چادریں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، یہ بید بھی عجیب۔ سادی چادر اوپر ڈال دیں جو موجود ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، اس کے لیے خاص چادریں اور خاص اس پہ لکھائیاں، یہ باتیں بہت غلط ہیں۔ اور یہ چادر جو ہے نا اندر بھی نہیں ڈالنی، بعض لوگ قبر کے ساتھ بھی بڑے بڑے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میت کے اوپر چادر ڈال دینا یہ بھی جائز ہے، سنت، یعنی کہ حدیث سے ثابت ہے۔ کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے اور اس وقت ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ خیر کے ہونے چاہیے، دعاؤں کے ہونے چاہیے۔ یہ حدیث سن لیجئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے صرف خیر کی دعا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہاں سے بات پتہ لگ رہی ہے کہ جس گھر میں انتقال ہوا گھر والوں کو دعائیں خیر کرنی چاہیے، اپنے لیے، مرحومین کے لیے، سب کے لیے، اور ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاص طور سے کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، جب گھر میں انتقال ہو جاتا ہے نا، جو نیک اور پاکیزہ بیویاں ہوتی ہیں نا، پاکیزہ نیک عورتیں ہوتی ہیں، وہ اس وقت بھی اپنے پردے کا مکمل اہتمام کرتی ہیں۔ گھر میں میت پڑی ہے، اپنے پردے کا پورا اہتمام کرنا ہے، اس کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذرا واقعہ سن لیجئے۔ ایک صحابیہ تھی ام خلاد انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے گھر میں تھی، اچانک ان کو خبر ملی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ گھر میں کوئی بیٹھا اور اچانک خبر آ جائے جی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب ایک دم ہنگامی صورتحال بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بندہ ایک دم پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب وہ اس پریشانی کے اندر گھر سے باہر نکلیں، نبی علیہ السلام کے پاس گئیں ویریفیکیشن کے لیے۔ گھر سے باہر نکل کے نبی علیہ السلام کے پاس دور گئیں اور جا کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا بیٹا واقعی شہید ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ آپ نے تصدیق کر دی کہ ہاں تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس وقت مکمل پردے میں تھیں۔ اب ایک نے صحابی نے دیکھا تو حیران ہو کہ اچانک اتنی ایمرجنسی میں، بدحواسی میں بعض دفعہ بندہ نکلتا ہے ایسی پوزیشن پہ، لیکن اتنا خیال، اتنا مکمل پردہ، تو کہہ بیٹھے کہ تم تو اتنے پردے میں، اتنے نقاب میں آئی ہو اس وقت، اس حالت میں۔ تو پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگی میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیات تو فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا نہیں فوت ہوئی۔ تو میت کے وقت ساری عورتوں کے لیے اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے پردے کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے اور اس میں بے پردگی ہو رہی ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب میت کا وقت ہو یا دلہن کے وقت، بارات کا، رخصتی کا وقت ہو، دلہا کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں میں جا کے اپنی بیوی کو پھر رخصت، ہمارے یہاں بہت سارے جگہوں پہ روایت ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کی بیوی اس کے لیے، اس کی منکوحہ بنی نا، اس دلہا کی بہن ہوگی زیادہ سے زیادہ، یا چند اور رشتہ دار محرم، باقی جو اور ہیں وہ، پھر اس دلہا کا جو دوست اور بھائی جا رہا ہے، اکیلا تو نہیں دلہا میاں اکیلے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور آپ کو ایک جملہ بولوں، شاید کسی کو کیا کہتے ہیں غصہ آ جائے، اللہ کرے آئے، اور اس گناہ سے آئندہ ہم بچنے کی فکر کریں۔ ایک صاحب نے، نوجوان، ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے ایک بات بتائی، کہنے لگے اب تو میری شادی ہوئی لیکن اب کبھی کسی دوست کے ساتھ میں شادیوں پہ جاتا تھا نا، رخصتی کے وقت کسی بھائی کے، کزن کے، دوست کے ساتھ دلہن کو لینے کے لیے، جو شادی کے موقع پہ رخصتی والے دن ہوتا ہے،
تو بعض مرتبہ دلہنیں مجھے اتنی پسند آ جاتی تھیں، میں دل میں دعا کرتا تھا اللہ یہ دلہا کے پاس جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جائے۔ ایک نوجوان نے توبہ کی، اس نے خود بتایا۔ اب ہم تو شوق میں لے جا رہے ہوتے ہیں، اگلے کے ذہن میں پتہ نہیں کیا معاملے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو شریعت پاکیزہ، خوبصورت اور بہترین ہے، اسی پر عمل میں عافیت ہے۔ اچھا جی، ہمیں کسی کے انتقال کی خبر ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کرنا چاہیے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ بھی ہو گیا۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے 3 واقعات میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ سواری سے نیچے اترے، 2 رکعت نفل پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا، اور کہا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ان کو خبر ملی، ان کے بھائی، ان کے سگے بھائی تھے قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سمرقند میں شہید ہو گئے تھے۔ خبر ملی کہ وہ وہاں شہید ہو چکے ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے 2 نفل نماز پڑھی، اور اس میں تحیات میں آخر میں بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون بھی انہوں نے پڑھا۔ پھر یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا تیسرا واقعہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے ان کو کسی ماں کی انتقال کی خبر ملی، تو جیسی خبر ملی تو انہوں نے پھر نماز پڑھی اور کہا اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انہی چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو کسی کے انتقال کی خبر ملے، ہم تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں پڑھتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جب خبر ملی اتنے 1000 شہید ہو گئے فلسطین میں، اتنے ہو گئے، جس نے روز ہر خبر کے بعد انا للہ پڑھی ہو؟ چلو ہر خبر کے بعد نہیں، دن میں چند مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون ان کے لیے پڑھ لیا ہو۔ اگر پڑھا ہے تو الحمدللہ، نہیں پڑھا تو پھر یہ بے حسی ہمارے اندر، ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اندر بے حسی ہے۔ کم سے کم 12,000 لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں۔ ہم نے تو ان 32-33 دنوں میں، ہم نے ان 33 دنوں میں 33 دفعہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا ہوگا، لیکن سینکڑوں تبصرے ضرور کیے ہوں گے۔ چلیں اب تو پڑھ لیں اپنی ہی اس کیفیت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ان کے اوپر نہیں، اپنی بے حسی کے اوپر پڑھنے کی بات کر رہا ہوں کہ کہاں تک ہم پہنچ گئے۔